बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। आज 16 अप्रैल है और आज का दिन पाकिस्तान की तारीख़ में एक और स्याह दिन के तौर पर याद रखा जाएगा कि आज पाकिस्तान में जो हालात कशीदा हैं और जो हालात अबतरी की तरफ जा रहे हैं उसका ज़िम्मेदार कौन है। हमें उन ज़िम्मेदारों को ढूंढना पड़ेगा। आज कौमी असम्बली की नशस्त हुई थी, उसका इजलास हुआ था और उसमें जो मुझे नज़र आया नहायत खामोशी, अंदर उनके वसवसास चल रहे थे, कोई मज़ा नहीं आ रहा था। गुफ्तगू हो रही थी, इंतखाब हो रहा था नए स्पीकर साहब का, लेकिन वो जो खुशी होती है वो बिल्कुल नहीं आ रही थी। ऐसे लग रहा था कि कोई किसी ज़ेली कमेटी का कोई इजलास हो रहा है। इंतकाल इक़्तिदार जो नज़र आ रहा था, कोई रूल एंड रेगुलेशन नज़र नहीं आ रहा था। उसका इंतखाब मुकम्मल हुआ। उसी दौरान पंजाब जो कि मुल्क पाकिस्तान का सबसे बड़ा आबादी के लिहाज से सूबा है, आज इस दिन भर जो कुछ उसमें चलता रहा वो मेरा ख़्याल है दुनियाई तारीख़ का जो एक अलग ही अजूबा बन गया है। हर लम्हे बदलती सूरत हाल के तहत ऐसे लग रहा था कि पंजाब असम्बली कोई पुलिस का हेड क्वार्टर है जहाँ पर कैदियों को ज़बरदस्ती बंद कर दिया गया हो। और इतनी शर्मिंदगी हो रही थी, टेलीविज़न के सामने बैठकर देख रहे थे कि अफसोस हो रहा था कि हम ये क्या देख रहे हैं। क्या हम इस मुल्क पाकिस्तान का हिस्सा हैं जिस पर फ़ख्र करते हैं। तो पाकिस्तान की जो पंजाब असम्बली की बेतुकीरी नज़र आ रही थी, बेइज्जती नज़र आ रही थी। मैंने अपनी साबका स्टोरी में भी बताया था कि असम्बलियों को एक मुस्तहकम फ़ैसला देना चाहिए। आज जो कुछ हुआ पंजाब में, इसका तमाम तर बोझ जो है वो हमारी आला अदलिया पर जाता है, क्योंकि हमारी आला अदलिया ने एक इस्तेहकाम वाला फ़ैसला नहीं दिया, एक मुस्बत फ़ैसला नहीं दिया। इसके आगाज़ उस वक़्त ही हो चुका था जब सेनेट के इजलास हुआ था, उस इलेक्शन हुए थे, जनाब यूसुफ रज़ा गिलानी साहब मुंतखब हुए थे। उस वक़्त भी वज़ीर आज़म जो एक्स वज़ीर आज़म हैं इमरान ख़ान ने आला अदलिया को नॉक किया था, उसका दरवाज़ा खटखटाया था। इस सिस्टम को बहाल करने के लिए आला अदलिया से कहा था कि अपना किरदार अदा कर दे, लेकिन अदलिया ने वही किया जो पिछले 70 साल से कर रही है। मेरा ख़्याल है इस मुल्क का जितना भी तबाही और बर्बादी आला अदलिया ने की है और इसके फ़ैसलों ने की है, शायद ही किसी ने की हो। अगर अदलिया के फ़ैसले मजबूत आ जाते तो शायद ये चीज़ें ना होती। फिर उसके बाद दूसरा क्या हुआ कौमी असम्बली का, उसके लिए भी इमरान खान साहब ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट सो ही रही और जब रूलिंग आई तो स्लो मोटो एक्शन हो गया। क्या वो स्लो मोटो एक्शन आज हो सकता था पंजाब असम्बली में? खुदा ना खास्ता अगर परवेज़ इलाही साहब की जान चली जाती तो फिर क्या होता। जो हालात मुल्क में पैदा होने थे, जो कशीदगी पैदा होनी थी, उसका कौन ज़िम्मेदार था? इस बात का मैं पूरी कौम से सवाल करता हूँ कि अगर आज असम्बली में ये कुछ हो जाता, एक 75 साला कमो बेश परवेज़ इलाही की उम्र है, वो सोना डायबिटीज़ के मरीज़ भी हैं, अगर उनको मज़ीद लग जाती, खुदा ना खास्ता वो दूसरी तरफ चले जाते तो फिर क्या होना था। मुल्क के हालात तो कशीदा हो चुके हैं ना।
اور مزید اس میں اضافہ ہو جانا تھا، لیکن اعلیٰ عدلیہ نے ابھی تک اس کا کوئی نوٹس نہیں لیا۔ عدلیہ کو چاہیے کہ اپنے استحکام والے فیصلے قوم کو دیں اور قوم کو ایک گائیڈ لائن دیں۔ مجھے امید ہے کہ ہماری عدلیہ اس جانب ضرور دھیان دے گی، کیونکہ حالات اس چیز کے متقاضی ہیں۔ اب حالات یہ چیز مانگ رہے ہیں، ڈیمانڈ کر رہے ہیں۔ جو کچھ نظر آ رہا ہے یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اگر اس خدا نخواستہ حالات تھوڑے سے بھی بگڑ گئے تو پھر میرا خیال ہے کوئی بھی قابو نہیں کر سکتا، اور دشمن جو آپ کی صفوں کے اندر سرایت کر چکے ہے اس کو پہچاننا ہوگا، اس کی آواز کو، اپنی آواز خاموش کر کے دیکھنا ہوگا وہ کہاں سے آواز آ رہی ہے، کیونکہ دشمن آپ کو سامنے سے نہیں مار رہا، دشمن آپ کے اندر گھس کے مار رہا ہے۔ دشمن نے وہی چال دی ہے جو وہ 1400 سال سے چل رہا ہے۔ تو خدا را اپنے ملک کو پہچانو، اپنے ملک کو دیکھو، اور دیکھو کہ دشمن تمہاری صفوں میں کہاں کہاں اور کس طریقے سے گھسا ہوا ہے۔ تو آپ جو پنجاب اسمبلی میں ہوا وہ بھی آپ کے سامنے ہے، ایسا جو صوبائی اسمبلی قومی اسمبلی میں بھی ہوا وہ بھی آپ کے سامنے ہے، جو سینٹ کے الیکشن میں ہوا وہ بھی ہمارے سامنے ہے۔ کہ یہ ملک، میں پوچھنا چاہتا ہوں اپنے بڑوں سے، یہ کس ڈگر پہ جا رہا ہے؟ کیا اس ملک کا کوئی پرسان حال ہے؟ کیا یہ ملک ہم نے اسی لیے حاصل کیا تھا کہ یہ آج کا دن ہمیں دیکھنا پڑے، اور یہ دن کتنی شرمندگی کا باعث بنا ہے ہمارے لیے؟ یہ میرا خیال ہے پاکستان میں جو بڑے دماغ بیٹھے ہوئے ہیں وہ نہیں سوچ سکتے۔ آج بیرون ملک میں جو دنیا دیکھ رہی تھی انٹرنیشنل، وہ ہم پہ ہنس رہے تھے کہ یہ کون سی قوم ہے، ایسا یہ کون سی قوم ہے جو اپنا رستہ بھول چکی ہے۔ تو ہماری عوام جو ہے، نوجوان ہے جو، انہیں کوئی بھی ایسا رستہ نہیں اپنانا چاہیے جو ہمارے ملک کو، ہماری عوام کو اور ہمارے آنے والے کل کو نقصان دہ کر دے۔ آج کا دن ایک تاریخ دن ضرور تھا، لیکن اس تاریخ دن کو اجالے میں اس نوجوان نسل نے تبدیل کرنا ہے۔ ہمیں اپنے غصے کو ہتھیار بنانا ہوگا صبر کے ساتھ، اور اس صبر کو ہمیں آگے لے کے چلنا ہوگا، تاکہ ہمارا ملک جو ترقی کی طرف جا رہا تھا، ان ناعقل اندیشوں نے وقتی لالچ کے تحت ملک کو ایک بڑے سانے کی طرف لے کر جا رہے ہیں۔ میں دیکھ رہا ہوں، اور میں اپنے اعلیٰ ادارے پہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، چاہے وہ عدلیہ بھی ہیں، چاہے وہ آرمی میں ہیں، اور انتظامیہ کو بھی چاہیے کہ وہ کسی ایک جماعت کا یا کسی ایک ممبر کی حفاظت کے لیے نہیں اس قوم کے ٹیکسوں سے پیسے لیتے۔ یہ قوم آپ کو لیے اس لیے اپنے ٹیکسوں سے پیسے دیتی ہے، تنخواہیں دیتی ہیں کہ آپ اس ملک کی حفاظت کریں۔ انتظامیہ کو چاہیے کہ وہ مکمل طور پر غیر جانبداری کے ساتھ اور اپنے اعلیٰ انصاف کے تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اس ملک کا، اس معاشرے کا، اس سماج کا خیال رکھے، تاکہ ہمارا ملک جو ہے وہ کسی بڑے سانے سے بچ جائے، اور ہمارا ملک جو ایک ترقی کی طرف جا رہا تھا، یقین کریں آپ پاکستان کے اعداد و شمار دیکھیں کہ پاکستان کووڈ میں جس طرح آگے گیا ہے آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ ہم دیار غیر میں بیٹھے ہوئے لوگ اس بات کو اچھی طرح سمجھ رہے ہیں کہ عمران خان نے اس ملک کے لیے بہت زیادہ قربانیاں دی ہیں۔ اس نے اس ملک کو اس سطح پر لے کر جانا چاہتا تھا کہ جہاں پر صحیح ایک فلاحی اسلامی ریاست بن جائے، لیکن اغیار کو یہ بات بالکل جو ہے وہ ایک آنکھ نہیں بائی۔ تو اس نے سوچ لیا کہ اگر اس بندے کو یہ 1.5 سال جو ہے یہ بھی مل گیا
تو آئندہ آنے والے 5 سال اس کو کوئی نہیں روک سکے گا۔ اور ہمارے لیے جنوبی ایشیا میں جو ہماری حکمرانیت ہے، جو ہماری شیطانیت ہے، وہ ختم ہو جائے گی، اور اس جنوبی ایشیا سے ہمارا غلبہ ختم ہو جائے گا۔ اس کے لیے اس نے یہ تمام سازش جو ہے، مداخلت جو ہے، اس کو رچایا ہے، اور آج ہم اس کا جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے سامنے نتیجہ آ چکا ہے۔ تو میں اپنی اعلیٰ عدلیہ سے، اپنی پاک آرمی سے اور اپنے انتظامی امور چلانے والے اداروں سے گزارش کروں گا کہ ان حالات کو فی الفور قابو کریں۔ آج آپ نے دیکھ لیا ہے کہ پشاور کا جو جلسہ ہوا تھا وہ زبردست ہوا تھا، اور کراچی میں جو جلسہ ہو رہا ہے، میرا خیال ہے کراچی کی تاریخ میں انڈیویجولی جو عوام خود نکلے ہیں، اس سے بڑا کوئی جلوس نہیں تھا، کوئی جلسہ نہیں تھا۔ اس کو گنتی مت کریں خدارا، یہ قوم کی آواز ہے، اور اس قوم کی آواز کو مت دبائیں، بلکہ اس قوم کی آواز کے ساتھ شامل ہو جائیں، اور پاکستان کو داخلی اور خارجی طور پر دشمن سے محفوظ کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔